ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین اکرام، مائیں اور بہنیں، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں کچھ ضروری باتیں بتائے گئے تھے، اسی سے متعلق آج کی مجلس میں صرف انشاءاللہ 2 حدیثوں کو بلکہ 3 احادیث کو بتایا جائے گا، اور انہی احادیث کے اندر شروع کی 2 حدیثوں میں 2 بہت ہی اہم واقعے ہیں، جن کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم سب مل کر آج کی مجلس میں یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی ویسے ہی بن جائے۔ ان مجالس کا سب سے پہلے مقصد ذہن میں رکھیے، بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایسے مجالس میں بارہا جڑتے رہنے سے اور اسی طریقے سے ہمارا کسی شیخ سے تعلق رکھنا بھی، کسی خانقاہ سے جڑنا بھی، کسی سے بیعت ہو جانا بھی، آخری سانسوں تک جو بھی ہمیں اعمال کرتے ہیں اس کے اعمال کرنے کی نیتیں درست ہو جائیں، بس یہی خلاصہ ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی حدیث احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مسند احمد، ایک کتاب ہے مسند احمد۔ اس حدیث کی کتاب کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابھی ایک جنتی شخص گزرے گا۔ اب یہ واقعہ کئیوں مرتبہ ہم سن چکے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے پرانے اسباق کو بار بار دہرانے سے ہمارے اندر اور زیادہ پختگی آتی ہے، اگر وہ عمل چھوڑ گئے ہیں تو دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک جنتی شخص گزرے گا۔ اب تمام صحابہ چوکنا ہو کر دیکھ رہے تھے وہ کون ہے۔ اب ایک انصاری صحابی آئے، وضو کر کے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑ کر تھام کر گزر گئے یا بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن صحابہ کی مجلس لگی تو دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہی الفاظ نکالے کہ ایک جنتی شخص گزرے گا۔ اب دوسرے دن صحابہ دیکھنے لگے کہ آج کا دن جو ہے دوسرا ہے تو کوئی صحابی نئے رہیں گے۔ اب دیکھنے کو پتا چلا وہی پرانے صحابی۔ اب وہ صحابی ویسے آئے، ان کا معمول جو تھا وہ کر کے گزر گئے، بیٹھ گئے۔ تیسری مجلس تیسرے دن لگی تو تیسرے دن بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی ایک شخص گزرے گا۔ اب تیسرے دن صحابہ دیکھے تو وہی شخص گزرا، وہی صحابی، انصاری صحابی۔ صحابہ کی عادت کیا تھی اور ہماری عادت کیا بن گئی ہے؟ صحابہ کی عادت، ان کا معمول یہ تھا، جیسے ہی ان کے سامنے کوئی بھلائی کی بات آ جائے، کوئی خیر کا عمل بھی آ جائے، کوئی اچھی چیز آ جائے، تو دوسرے صحابہ
اس طاق میں رہتے تھے کہ وہ عمل میں بھی کر لوں اور وہ مقام مرتبہ مجھے بھی حاصل ہو جائے. لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. بس ٹانگ کھینچو, اس کی برائی کرو, اس کے اوپر تہمتیں لگاؤ اور اس کی چغلی کرو, غیبتیں کرو. لیکن صحابہ ایسا نہیں تھے. اب تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کا بہت زیادہ اس کے اندر جذبہ تھا, جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ صحابی کیا کیے, یہ جو صحابی جن کے بارے میں جنتی کا لقب دے دیا گیا, تو وہ صحابی کے پیچھے سے گزرے اور ان کے گھر کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میرے گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے, میرے گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے, میں 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو وہ صحابی ان کو اجازت دے دی. بیچارے کی حالت ٹھیک نہیں ہے, چلو 3 دن ہمیں مہمان نوازی کریں گے. اب یہاں پر 3 دن تک یہ صحابی گھر کے اندر ان کا رات کا سونا اور تہجد کا پڑھنا اور درمیانی رات میں کیا ذکر کرتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں اور دن رات میں کیا عمل کرتے ہیں, تمام چیزوں پر غور کرتے رہے. 3 دن ہو گئے تو یہ صحابی جانے لگے اور کہا کہ مجھے 3 دن آ کر یہاں پر میں بس ایک ہیلا بول کر رک گیا تھا, میری گھر کی حالت الحمدللہ ویسی نہیں ہے. بس مجھے دیکھنا یہ تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسی مبارکباد اور گویا کہ پیشن گوئی مبارکباد سنا دیے, خوشخبری کے جنتی شخص آنے والا ہے. تو آپ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو جنت کا لقب مل جانا, گویا کہ یہ آپ کی 24 والی زندگی جو گزر گئی 24 گھنٹوں میں, اس میں سے کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی جنتی کا لقب دے دیا, مجھے یہ دیکھنا تھا. اب وہ صحابی کہنے لگے نہیں, میرا تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے, آپ تو دیکھ رہے تھے میں کیسا تھا, میں کیا گزارا, کیسا سویا, کیسا کھایا پیا. لمبی لمبی تہجد نہیں تھی, لمبی لمبی قرآن کی تلاوت نہیں تھی, لمبی لمبی نمازیں نہیں تھی, لمبی لمبی دعائیں نہیں تھی. اب وہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس ہونے لگے مایوس ہو کر. تو یہ صحابی کو ذرا دل کے اندر خیال آیا تاکہ جو ساتھی ہمارا طرف سے آیا ہے میں اسے بلا کر کچھ بول دوں. ان کو آواز دے کر بلائے, فرمایا آپ تو دیکھ لیں میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, بس ہاں اتنی سی بات ہے, میں دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا ہوں. ہاں, اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی جو نعمت دیا ہے اس نعمت کو میں دیکھ کر جلن اور حسد نہیں کرتا ہوں. یہ 2 جملے فرمایا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے یہی وہ عمل ہے جس عمل کے بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام مرتبہ دے دیے. اب اس واقعے کو, حدیث کو ہمیں سن کر ذرا سوچئے, آج کے دور میں اگر یہ عمل اگر ہمارے اندر ہو جاتے تو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کیسے انشاءاللہ خوشحال بنا دیتے. اصل کیا ہوتا ہے, ایسے خرابی بعض لوگ آ کر جان کر کرتے ہیں, بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کرتے ہیں, لیکن یہ دور وہ ہے جان کر کرنے کا دور ہے. پہلے لوگ ایسے تھے, نہیں معلوم تھا, معلوم ہو گیا توبہ کر کے ہٹ جاتے تھے. لیکن اب کا دور یہ ہے ہر چیز علم میں آنے کے بعد ڈبل کرنے لگتے ہیں. ہاں, اگر یہ خرابی اگر ہمارے دلوں میں نہ ہوتی تو کئی گھر اجڑتے نہیں تھے, کئی خاندان اجڑتے نہیں تھے, کئی بستیاں اجڑتے نہیں تھے. ہاں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آ کر اپنی صفائی پیش کرتے ہیں, لیکن پیچھے سے آستین کے سام بن کر ڈستے ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں چلتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے مسکراتے ہوئے, رشتہ داروں کے سامنے, پڑوسیوں کے سامنے مسکراتے ہوئے اپنی صفائی جس کا گلہ اس کا اللہ جیسا بولتے ہیں ایسے آوازوں سے بتا دیتے ہیں,
لیکن حقیقت جو ہے وہ اور کچھ ہوتی ہے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جس کے پیچھے جو دشمنی چل رہی ہے, جو ظلم جو سہ رہا ہے, جو مظلوم بن کر جو بیٹھا ہے, وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. لوگ اسے انجانے ہیں. اب لوگوں کا کام ہی کیا کرنا ہے, جو چیز بڑھ چڑھ کر مجاٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے وہی حقیقت ورجنل ہے بول کر اس کے فالو ہو جاتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے اس بات کو رکھ کر اگر ہمیں آج کی مجلس میں ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھ کر توبہ کر لیں گے, اور اللہ جن جن کو جو نعمتیں دیا ہے وہ نعمتوں پر نہ جلن پیدا کر کے نہ حسد پیدا کر کے بس اللہ سے دعا کرنا ہے یا خاموش رہ جانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جس صحابی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ہوتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے جنتی کا لقب دے دیا ہے, وہ اللہ ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھا, آئندہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ وہ نعمتوں کو ضرور ہمارے کو بھی عطا کریں گے. اور دوسری حدیث کتاب الزہد, یہ کتاب ہے احادیث کی, اس کے اندر بتایا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو دوست تھے. ایک آدمی, ایک دوست جو ہے بہت زیادہ نیک, ایک دوست جو ہے بہت زیادہ گنہگار. ایسا ابھی بھی ہوتا ہے, سب کو معلوم ہے. ایک گروپ ہوتا ہے دوستوں کا, بیچلر کا, شادی شدہ کا, غیر شادی شدہ کا, بڑے لوگوں کا. اس کے اندر کوئی پابندی سے نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے, کوئی آدمی جو ہے, کوئی دوست جو ہے بیڑی سگریٹ پینے والا, کوئی شراب پینے والا, کوئی جوا کھیلنے والا, کوئی برے برے کام کرنے والا. تو ایسا ہی بنی اسرائیل میں دو دوست تھے, ایک آ کر گناہ کرنے والا اور ایک آ کر عبادت گزار. اب یہاں پر کیا ہوا, ہمیشہ عبادت گزار شخص کیا ہے اپنے دوست کے بارے میں فکر کر رہا تھا. فکر دے کر اسے آ کر یہ گناہ نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا بول رہا تھا. اتفاق سے ایسا ہوا, بولتا بولتا تھک گیا تو سامنے والا گنہگار شخص اسے کہتا تھا بھائی میرے دل کے اندر بھی خدا کا خوف ہے, میں جانوں میرا خدا جانو, تو چھوڑ دے میری حالت پر. بس اتنا جملہ کہتا تھا. اب بعض مرتبہ ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی دیندار ہو گیا, اب اس کا دوست آ کر اس کی بات نہیں سنا, انہیں ایسا اس کے اوپر دشمنی پر اترتا ہے. اللہ کی پناہ, ذرا یہ نہیں سوچتے ہیں وہ اللہ جسے اسے زندہ رکھا ہے انہیں خود غصہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اگر اللہ غصہ ہوتا تو زمین کو حکم دے کر زمین پھاٹ کر تو نگلے بول دیتا. اللہ خود اسے ڈھیل دے دیا ہے. اب زندگی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. دسترخوان بچھا ہوا تھا, ہر دن لوگ آتے تھے, کھاتے تھے. اب اتفاق سے ایسا ہوا, ایک آدمی آیا دسترخوان پر بیٹھ کر, ہر ایک آدمی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر کھانا کھا رہا تھا. اب ایک غیر آدمی آ کر بیٹھ کر انہیں اللہ کا نام لیے بغیر نوالا منہ میں لیا تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اسے اٹھا کر بھگا دی. اب اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے ابراہیم, جس بندے نے میرا نام لے کر تیرے دسترخوان پر نہ کھانے کی وجہ سے تو اتنا ناراض ہے, تو ذرا سوچ, اس بندے کے میرا نام نہ لینے کی وجہ سے میں اس کی عمر بھر اسے میں روٹی روزی دے رہا ہوں, تو اپنے دسترخوان سے اس کی روٹی روزی تو چھین رہا ہے. تو یہ تمام قصے جو ہے یہ پرانے بڈھا بڈھیوں کی کہانیوں کے سنانے کے نہیں, ان چیزوں کو رکھ کر ہمیں عمل میں لانے کے لیے ہیں. تو یہ عبادت گزار شخص اسے کیا کیا, ایک دن غصہ ہو کر ایک بڑی غلطی ہو جانے کی وجہ سے نعوذ باللہ ایسا زبان سے لفظ نکالا, اللہ تیری کبھی بھی مغفرت نہیں کرنا, یہ جملہ نکال دیا. کون؟ عبادت گزار, ایک گنہگار دوست کے اوپر. اب جیسے ہی نکالا تو اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت میں, کتاب الزہد کتاب ہے, حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا قصہ, اللہ تعالیٰ فوراً دو فرشتوں کو بھیجا اور بھیج کر یہ دونوں کی جانوں کو روح قبض کر لو.
اب دونوں کی روح قبض کر لی گئی. اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو سامنے کھڑا کر پوچھا تو کیا کہے گا؟ وہ بندہ کہا اے اللہ میں گنہگار ہوں, تیری رحمت میرے گناہوں پر غالب ہے, تو چاہے تو میری مغفرت کر سکتا ہے, مجھے یہی ضرورت تھی بول کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمایا اسے جنت لے کر چلے جاؤ. اب جو عبادت گزار تھا اسے سامنے لایا گیا اور کہا کیا تو میری رحمت سے, میری مغفرت سے میرے بندے کو تو محروم کر سکتا ہے؟ نہیں اللہ نہیں کر سکتا. تو پھر تو کیسے وہ جملہ استعمال کیا, اللہ تیری مغفرت نہ کرے بول کر میرے بندے کو تو بدعا دیتا ہے؟ فرشتوں کو حکم کیا اسے لے کر جہنم میں پھینک دو. ذرا سوچئے, ایسا ہمارے پاس کئی قصے موجود ہیں, وقت نہیں ہے. ایک صاحب بتانے لگے میری بات پر چل کر انہیں راستے میں نہیں آیا, دین کے راستے پر, میں اسی وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بدعا کیا, وہ بندہ آ کر تڑپتے تڑپتے مر گیا. ارے انہیں تو مرا تو نہیں بلکہ انہیں تیری آہ نکلی ہے, مرا ہے تو کیا اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا ہے کیا؟ اللہ تجھے بتا دیا تیری بدعا سے مر گیا. ہاں اگر مر گیا ہے تو قاتل بن گیا, انہیں مقتول بن گیا, انہیں جنتی بن گیا تو جہنمی بن گیا. پیلر کے اندر جامع مسجد میں تراویح سنانے کے وقت میں وہاں بھی ایسا واقعہ پیش آیا. اب ایک صاحب کہنے لگے ہمارے محلے کی مسجد مولانا پینٹ مارو بولے تو بیٹا نہیں مارا, جا کو مندر کی پینٹ مارنے لگا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو الٹا کر ڈالنا, وہ کو بدعا کرے تو اللہ بدعا قبول کر کے ہاتھوں الٹے ہو گئے بولے. اب ذرے دن کے بعد اللہ نہ کرے ایسا ہوا, یہ جو جملہ استعمال کیا تھا اس بندے کے 2 پیر 2 ہاتھ بھی الٹے ہو گئے. اب اسے کون بچائیں گے؟ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں. میں تہجد گزار بن گیا, سب میری دم پکڑ کر چلنے والے بن جانا. میں ذرا جھبا داڑھی اور ٹوپی پہن لیا, سب مجھے پکارنا اچھے الفاظ سے, اچھے لقبوں سے. ہمارا گھر کچھ بن گیا تو پورے گھر کو جاتے جاتے سلام کرنا. یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ سب جو ہے تکبرانہ انداز ہے. اللہ ہر بندے کا نگہبان ہے اور ہماری ذمہ داری بس رہبری کرنا ہے. انہیں آ گیا نہیں آ گیا, لکم دینکم ولی دین ہی پڑھ دینا ہے. میرا دین مجھے پیارا, تیرا دین تجھے پیارا, جیسا سمجھنے کا ترجمہ ہمارے اکابر پڑھتے ہیں. اس کے اندر یہی نیت کر لو, تیرے عمل تیرے ساتھ, میرے عمل میرے ساتھ. ہاں امت کی فکر ہے بول کر تہجد میں اٹھ کر خوب امت کے واسطے دعا کرتا ہے. جب انہیں تیری بات مان کر تیرے ساتھ نہیں آیا واسطے اسے بدعا کر دینے کا حق کیسا ہے؟ ایسا کئی جگہ چل رہا ہے. ایسے نحوستوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کھٹین حالت لا رہے ہیں. اس لیے یہ چند احادیث کو سامنے رکھ کر, ویسا بھی جو خطبے کے آخر میں جو حدیث میں نے پڑھا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ کل فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نہ میں تمہارے شکل و صورتوں کو دیکھوں گا نہ تمہارے مال کو دیکھوں گا, بلکہ میں کل دیکھوں گا تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. اس لیے ایسے مجالس میں ہو, یہاں جہاں کہیں بھی دینی کام ہو, وہاں پر ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ میں کچھ اس میں جڑ جاؤں, میں کچھ سیکھ لوں اور پھر میں بھی جا کر کرنے لگوں, ایسا نہیں. علماء حق کی رہبری کے ساتھ سچے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے, امت کی فکر بھی پیدا کرنا ہے. اور آخر میں ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے چند جو جملے ہیں, خاص کر مستورات کے لیے, مائیں بہنوں کے لیے, وہ چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے آج کا دور جو ہے, اسکول میں بچہ, یہ لاک ڈاؤن کے بعد اسکولوں کے اندر سارے لیسنوں کو, گرامر کو بدل دیا گیا ہے. اب کے زمانے میں جو بچہ 1 کلاس سے 10 کلاس پڑھ کر باہر آنے تک انہیں اندر سے کافر بن کر ہی باہر آئے گا. ایسا کتابوں کے اندر پورا چینجز لا دیا گیا ہے. اب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے اندر ساری پلاننگ ہو چکی ہے. اب ایسے وقت میں ظاہری شکل و صورت ایسی رہے گی کہ یہ میرا مسلمان بیٹا ہے,
لیکن انہیں اندر سے ایمان سے خالی ہو کر ہی گھر کو آتا رہے گا اور گھر سے اسکول جاتا رہے گا. تو اس لیے ایسے کٹھن حالتوں میں ہماری اولاد کو ہمیں ایمان کے تحت کھڑا کرنا ہے، اس کا ایمان بچانا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے، وہ مکاتب اور ایسے مجالس اور قرآن پڑھانا. یہ تمام چیزوں پر ہمیں جتنا زور دیں گے انشاءاللہ بچوں کا ایمان اور اعمال یہاں بستے رہیں گے اور وہاں وہ اعمال پر انشاءاللہ کرنے والے نہیں بنیں گے. اور اس کے اوپر آگے بڑھ چڑھ کر ہمارے اکابر فرماتے ہیں، 3 جملے فرمائے تھے. نمبر 1، خاص کر گھروں میں رہنے والی مستورات اپنے گھر والے کے ذمہ دار کے، اگر ماں باپ بڑے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر، اگر ماں باپ نہیں، شوہر ہے یا ماں ہے، ان کی اجازت کے بغیر کبھی بھی دوسروں کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. گھر میں رہنے والی مستورات اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر یا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، یہاں تک کہ پڑوسی کو بھی ہو، اپنے گھر کے اندر بلا اجازت داخلہ نہ دیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری بات فرمایا، اپنے ماں باپ کے اجازت کے بغیر اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اگر ماں باپ نہ ہو تو بغیر اجازت کے اکیلے ہرگز باہر نہ جائیں، اکیلے ہرگز باہر نہ جائیں. نمبر 3 فرمایا، اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر گھر میں فون ہو، وہ فون کو بغیر اجازت کے اگر کسی کا فون آ گیا تو ہرگز وہ فون ریسیو نہ کریں، نہ اٹھائیں، چاہے وہ کسی کا بھی فون ہو. یہ 3 جملے فرمائے. وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر خرابی یہاں سے ہی آتی ہے. کتابوں میں ہمیں پڑھے ہیں یہ بات. اگر گھر میں رہنے والی مستورات بند صبر کر رہیں گی، پڑوسیوں کی یا غیر کوئی عورتیں آئیں گی، آ کر ان کے بند صبر کر رہنے کو دیکھے گی، انہیں جا کر اپنے گھر میں وہ تذکرہ کرے گی، اگر وہاں سننے والا کوئی بدگمان شخص رہے گا تو ضرور اس کے دل اور دماغ کے اندر نیگیٹو سوچ پیدا ضرور ہوگی. اس لیے بتایا گیا ہے کہ بلا اجازت کے گھروں میں کسی کو داخلہ نہ دیں، بغیر اجازت کے باہر اکیلے نہ جائیں، بغیر اجازت کے کسی کا فون رنگ ہو جائے تو ہرگز نہ اٹھائیں. یہ 3 باتیں بتائے تھے. ان میں سے اور 1-2 باتیں ہمیں اس میں اضافہ کر کے تجربے کے حساب سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. بغیر اجازت کے فون کے اندر اگر واٹس ایپ میں میسج آیا، اس کا بھی جواب ہرگز نہ دیں اور وہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں بغیر اجازت کے. کیونکہ اگر کوئی ایسا میسج آ گیا، کوئی امپورٹنٹ ہو، وہاں پر اپنی طرف سے کیا تو بھی جواب چلے گیا، اب پھر اپنا گھر والا ذمہ دار آیا، یہ دیکھا فون کے اندر چیٹنگ چلی ہے، یہاں سے بدگمانی شروع ہو جائے گی. اپنے اچھی بیوی کے اوپر بدگمانی شروع ہو گئی، چلو آپس میں جھگڑے وہاں سے شروع. ہاں، ماں باپ یا باپ کسی جگہ جا کر ہے، باہر آنے تک اگر کسی کا بغیر اجازت کے گھر میں آ کر بیٹھنا، وہاں سے شروع ہو جائے گی گڑبڑی، بدگمانی. تو یہ بدگمانیوں کو آنے کے راستے یہی ہیں. بغیر اجازت کے دوسروں کو گھر میں داخلہ دینا، بغیر اجازت کے اکیلے باہر جانا، بغیر اجازت کے فون آیا تو فون کو اٹھانا، بغیر اجازت کے اگر فون میں میسج آیا تو اس کا ریپلے دینا، اسے دیکھنا. یہ 4تھی چیز. اور آج کے جنریشن میں ہمارے علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں تجربے کے حساب سے، خاص کر یہاں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، خاص کر مائیں اور بہنیں، یہ بات یاد رکھیے، اب کے جنریشن میں 1 کلاس سے 10 کلاس تک پڑھنے والے بچوں کا ایمان خود کھوکھلا کر دے رہے ہیں، تو اپنے گھر میں رہنے والی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو ہرگز 10 کلاس سے زیادہ ہرگز نہ پڑھائیں. جو لوگ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں
ان کے اندر ماننے کی صفت بالکل پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور وہ لوگوں کے اندر ڈگری حاصل کرنے کے بعد ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سوئچ آن کرو، پلگ کے بند، چارجر لگا دیا ہوں، سوئچ آن کر بس. جیسے ہی حالانکہ احادیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ عورت کو نہ دین کے اعتبار سے علم زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں آ جائیں گی تو نہ وہ ماں باپ کی بات ماننے والے بنیں گے، نہ کسی اپنی بھلائی چاہنے والے بھائی بہنوں کی بات ماننے والے بنیں گے. اس لیے یہ کھلے طور پر ہمیں اعلان کرتے ہیں، دوسرے جگہ میں بھی ہمیں جہاں بیانات کرتے ہیں